بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے حروف ندا۔ حروف ندا کیا ہیں جی؟ حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو کوئی ایک لفظ ایسا ہے عربی میں بڑا مشہور جو کہ لگایا جاتا ہے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ اور اگر آپ اپنے کسی دوست کو بلا رہے ہیں تو یا کہیں گے، اس کو پکارتے ہوئے کہ یا صدیقی، کہ اے میرے دوست۔ تو یا کا جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جو حروف ندا میں سے آتا ہے۔ حروف کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ہی ایسا حرف نہیں ہے، میں شاید پہلے لفظ کہہ رہا ہوں، حرف کہنا چاہیے۔ یہ ایک ہی ایسا حرف نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوں گے، تو ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ ون آف them از یا۔ باقی کیا ہیں ذرا چل کے دیکھتے ہیں۔ حروف ندا کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، کسی اسم کو پکارنے کے لیے ہر زبان میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، الفاظ کہہ لیں، ٹھیک ہے، حروف استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ جس اسم کو پکارا جائے اسے منادا کہا جاتا ہے۔ منادا معرفہ بن جاتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو پکارا جاتا ہے تو وہ منادا، وہ 7 اقسام جو ہم نے پڑھی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ کسی کے ساتھ اگر یا لگ جائے گا یا کسی کو پکارا جائے گا تو وہ پھر معرفہ بن جائے گا، نکرہ ہوگا تب بھی معرفہ بن جائے گا، اور اگر پہلے سے ہی معرفہ ہے تو پھر تو ہے ہی ہے۔ اچھا، اس میں یہاں ہم نے دو باتیں سیکھی۔ جو حروف ہوتے ہیں ایسے حروف، ان کو کہیں گے حروف ندا۔ جس کو پکارا جائے اسے منادا، اور جو پکارتا ہے شاید اسے منادی کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، آئی تھنک سو۔ اس کے بعد جی، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، اے لڑکے۔ اے کیا ہے؟ حروف ندا۔ جیسے عربی میں یا ہے، اردو میں اے ہے۔ اور لڑکے، لڑکے وہ چیز ہے، جو وہ اسم ہے جس کو پکارا جا رہا ہے تو وہ منادا ہو گیا۔ قرآن پاک میں اکثریت کثرت سے استعمال ہونے والا حرف ندا ایک ہی ہے، یعنی یا، لیکن بہرحال اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ مختلف صورتیں کیا ہیں جی؟ پہلی بات، پہلی سچویشن یہ ہے کہ ال کے بغیر کوئی مفرد اسم ہے، اسم ہے مفرد ہے، ال کے بغیر ہے، تو عام طور پہ ایسی چیز تنوین والی ہوتی ہے، جیسے زیدن، ولدن، نارن، جس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اور وہ مفرد ہے۔ تو ایسے میں جب اس کے ساتھ یا لگے گا پکارنے کے لیے تو اس کی تنوین کو ختم کر دے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ تنوین عام طور پہ نشانی ہوتی ہے نکرہ کی، نکرہ کی، اور جب یا لگتا ہے تو وہ چیز معرفہ بھی بن جاتی ہے، تو نکرہ کی ایک نشانی بھی غائب ہو جائے گی۔ تو جیسے زیدن پہ یا داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا یا زیدو، ایک تنوین، یعنی تنوین ختم ہو جائے گی اور صرف ایک ہی آپ کے پاس حرکت باقی بچ جائے گی۔ جیسے ولدن کے اوپر یا داخل ہوگا تو یا ولدو، اسی طرح سے نارن کے اوپر داخل ہوگا تو یا نارو، یا نارو کونی۔ تو یہ ہے اس کا ایک ایک صورتحال، ایک سچویشن اس کی یہ ہے۔ تو اس کو سمرائز کریں، تھوڑا سا سم اپ کریں تو کیا ہے کہ مفرد ہو اور نکرہ ہو، ال کے بغیر ہو، اس کے اوپر جب داخل ہوگا یا تو اس کی تنوین کو ختم کر دے گا۔ اگلی سچویشن پہ جاتے ہیں۔ اگر ال والے، اب پہلے ال نہیں تھا، اب سچویشن ہے ال والا آ گیا، اب جو بھی نام ہوگا ال والا ہوگا، اور ال والا مذکر بھی ہو سکتا ہے اور ال والا مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم کرتے ہیں مذکر کی بات۔ اگر یا داخل ہوتا ہے کسی ایسے اسم پہ جو کہ ال والا ہے تو صرف اکیلا یا اس پہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو سپورٹ چاہیے ہوگی، ایوہا۔ تو یا ایوہا داخل ہوگا ال والے اسم کے اوپر، مذکر کے اوپر۔ مثال کے طور پہ الانسان، تو یا اس کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں داخل ہوگا، وہ ہوگا یا ایوہ الانسان۔ تو یہ ہم نے عام طور پہ یا ایوہ الذین آمنو یہ کئی دفعہ پڑھا، لیکن شاید ہم نے یہ غور نہ کیا ہو کہ یا ایوہا اور یا میں کوئی فرق بھی ہے، یا یہ یا اس کے علاوہ اگر ایوہا لگا ہوا ہے یا کے ساتھ تو وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ ال والا مذکر اسم ہوگا تو اکیلا یا اس کو پکارنے سے قاصر ہوگا، ساتھ ایوہا لگے گا۔
یا ایہل انسان، اسی طرح سے اللہ زینہ کے ساتھ جب لگے گا تو یا ایہل زینہ، اسی طرح سے الکافرون کے ساتھ لگے گا تو یا ایہل کافرون، اس کے علاوہ ایہا کے علاوہ یہ داخل نہیں ہو سکا۔ تو یہ دوسری سچویشن تھی۔ اب تیسری سچویشن آپ سمجھ گئے ہوں گے، ال ہوگا لیکن اسم مؤنث ہوگا، تو اس پہ یا مدد نہیں لے گا ایہا کی، بلکہ یا مدد لے گا ایتوہا کی۔ منادہ اگر ال والا مؤنث اسم ہو تو حرف ندا یا کے ساتھ ایتوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یا النساء پہ داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا یا ایتوہ النساء، اے عورتوں۔ اچھا، اس کے بعد النفس المطمئنہ پہ داخل ہوگا تو آئے گا یا ایتوہ النفس المطمئنہ۔ اس میں آپ ایک چیز اور غور کریں کہ یہ اس کی حالت وہ نہیں بدل رہا، حالت رفع نصب کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ یہ صرف اور صرف نکرہ معرفہ میں پلے اراؤنڈ کر رہا ہے۔ اور اس کی بھی بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جب یا لگتا ہے تو نکرہ تو چیز رہتی نہیں ہے، معرفہ ہو جاتی ہے، تو اس کی کا بعض دفعہ صورت بدلنی پڑے، جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے کیس میں تنوین کے معاملے میں دیکھا، تو وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تھا جی اس کا بنیادی معاملہ۔ اب تھوڑی سی ذرا اسپیشل اگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور مس کر گیا میں، وہ یہ ہے کہ جب مرکب اضافی پر یا لگے گا، مرکب اضافی پر یا لگے گا تو جو مرکب اضافی کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مضاف۔ تو مضاف کے اوپر تھوڑا سا یہ اثر انداز ہوگا، مضاف کو حالت رفع سے حالت نصب میں کنورٹ کر دے گا۔ جیسے عبداللہ کو پکارنا ہے تو اردو میں تو ہم کہہ دیں گے یا عبداللہ یا اے عبداللہ یا اوے عبداللہ، لیکن عربی میں ذرا ضابطہ قاعدہ انوالو ہوگا، وہاں پر آئے گا یا عبداللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ایک نام تو ہے لیکن اپنی کمپوزیشن میں یہ ایک مرکب اضافی ہے، اللہ کا بندہ۔ مرکب اضافی میں جو پہلا پارٹ ہے وہ مضاف ہے، مضاف کو حالت نصب میں لے جائے گا یہ جو یا ہوگا، یا عبد اللہ ہی ہو جائے گا۔ اور عربی میں جب عبداللہ کا جو نام ہے یہ کسی اور حروف یا کسی اور حرف کے زیر اثر آئے گا اور کوئی اور عمل اس پہ مطلوب ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ سے تو ہم کہیں گے من عبد اللہ، آپ جانتے ہیں کہ من حروف جارہ ہے تو من عبد اللہ ہی ہو جائے گا، یہ عبداللہ نہیں رہے گا۔ اردو میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عربی میں یہ آپ اس کو بالکل سیل بند ایک نام نہ سمجھیے گا، بلکہ اس کے اوپر ویریبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ اپنی حالت کو بدلتا رہے گا سیاق و سباق کے مطابق۔ اب تک جی کوئی بات آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ موسٹ ویلکم، کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو بھی بتائیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے جی، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آگے ذرا مثالیں ہیں جو کچھ آپ کو پیچیدہ لگ سکتی ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ یہ تو آسان سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا رسول، مرکب اضافی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ۔ ابھی جو اصول پڑھ کے آئے ہیں کہ یا جب مرکب اضافی پہ داخل ہوگا تو مضاف پہ اثر انداز ہوگا۔ ابو جو ہے اس کا جو حالت نصب ہے وہ ابا ہوتا ہے، تو ابو القاسم پہ یا اگر داخل ہوگا تو وہ یا ابل قاسم ہو جائے گا، ابو القاسم نہیں رہے گا۔ اختو ہارون، ہارون کی بہن، تو اگر اس کو ہارون کی بہن کو پکارا جائے تو یا اختو ہارون نہیں بلکہ یا اختہ ہارون ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمہ سے ہم فتحہ یعنی زبر پہ کیوں آئے؟ کیونکہ حالت نصب یہاں پر آئے گی۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ کے خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ایتھا کیوں نہیں آیا؟ مؤنث ہے اختو ہارون، تو یہ تو مؤنث سر چیز یہ ہے۔ مضاف مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، اس لیے اس میں ایوہ تو ہاں کیسے آئے گا؟ تھوڑا سا جواب کو اور درست کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ال نہیں لگا ہوا، وہ ال والا معاملہ تھا۔ اگر ال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایوہا، یا مونس کے کیس میں یا ایتوہا آئے گا۔
تو یہاں پر چونکہ ال موجود نہیں ہے، اس لیے یا اکیلا ہی کافی ہے، باقی اصول وہ ہے جو مرکب اضافی کے اوپر یا کے واقع ہونے والے ہیں۔ آگے ایک انٹرسٹنگ اگزامپل، ربو نا، ربو نا میرے، ہمارا رب، یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی ربو نا ہمارا رب، اس کے اوپر جب یا داخل ہوتا ہے تو یہ یا ربانا ہو جاتا ہے، ربو سے ربا ہو گیا۔ لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا اور ماڈیفائی ہوتا ہے، ماڈیفائڈ فارم میں عربک اس کو استعمال کرتے ہیں، یا ربانا کو صرف ربانا کہتے ہیں، اور وہ اس کو، اب بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی مضاف مضاف الیہ والا معاملہ ہوتا تو یہ ربنا ہے، لیکن یہاں ربنا سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زبر کس کی وجہ سے آئی ہوگی، وہ یا کی وجہ سے آئی ہوگی، لہٰذا یا موجود نہیں ہے تب بھی اس کا کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں یا ربنا والا ہی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے، تو ربنا کہا جاتا ہے یا ربنا کی جگہ۔ آگے جی یہ بات آگے ہے، ربی میرا رب، سیم سچویشن ہے، وہاں پر جو مالک تھے یا جو مضاف الیہ تھے وہ تھے زیادہ تعداد میں، ربنا، یہاں پر ایک ہے، ربی میرا رب، تو یا ربی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں جی کہ یا ربی آ گیا آپ کے پاس، لیکن یا ہٹ جاتا ہے اور صرف زیر دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سمجھ کیا کہنا چاہیے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب اس طرح سے ربی لکھا ہوگا، یا غائب ہوگا، جو یا متکلم ہوتا ہے اس کی جگہ بے کے نیچے زیر آلریڈی موجود تھی، اور یا بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا ربی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یا ربی، اگر ہم سمپلیفائی کر دیں، زیادہ پیچیدگی میں انٹرپریٹیشن میں نہیں جانا چاہتے، کہ یا ربی کا قائم مقام ربی ہے، ربی کا مطلب وہی ہے جو یا ربی کا ہے۔ تو جب کئی دفعہ دعاؤں میں جب ہم نے یا ربی کہنا ہوتا ہے تو ربی، ربی زدنی علما، تو بیسیکلی وہ کیا ہے، یا ربی زدنی علما، اور ربنا بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، وہ ربنا آتینا، تو وہ یا ربنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایو اہل الکتابی، تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، یا کی وجہ سے اہل الکتابی ہو جائے گا، اور یہ ہوتا ہے جی معشر الجنی والانسی، جنوں اور انسانوں کا گروہ، تو یہ یا جب اس کے ساتھ لگے گا تو معشر ال نہیں رہے گا، یا معشر الجنی والانسی ہو جائے گا۔ تو اس سلائیڈ پہ بھی آپ نے چند ایک چیزیں سیکھی ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی، جذب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں جی، صاحبان السجن، السجن کیا ہوتا ہے جی، قید، قید خانہ، صاحبان، صاحبان، اس وقت دونوں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں مل کے مرکب بنانے والی ہیں، لیکن ابھی بنا نہیں ہے مرکب، سیپریٹ ہے، ان دونوں کو ملانا ہے، پلس ابھی کرنا ہے، جب ان دونوں کو پلس کریں گے تو یہ مرکب اضافی بنے گا، مرکب اضافی بنے گا، تو یہ جو سجن ہے یہ حالت جر میں چلی جائے گی، اور یہ صاحبانی جو ہے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، تو یہ دونوں کام جب ہوں گے تو ہو جائے گا صاحبہ اور السجنی، صاحب السجنی، اس کا اعراب ہلکا ہوا، نون گر گیا، اور اس کو زیر دے دیا آپ نے، تو صاحب السجنی ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ تو بات ہو گئی یہاں تک، اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں جی، آگے دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس والے سٹیپ میں، یا صاحبہ، آگے یا آ گیا، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ یا کیوں آیا ہے، یا اس لیے آیا ہے، دیکھیں یہاں پر اعراب صرف ہلکا ہوا تھا، کوئی حالت رفع نصب چینج نہیں ہوئی تھی، اس بات کو ذہن میں دیکھ لیجیے گا، لیکن یا لگنے سے کیا ہوگا، حالت چینج ہونی ہے، حالت نصب سے، حالت رفع سے حالت نصب میں جانا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں نا، صاحبانی اگر ہوتا تو صاحبینی ہو جاتا، نون پہلے ہی گر چکا ہے، لیکن پھر بھی الف جو ہے وہ یا سے بدلے گا، تو یا صاحبہ اور آگے یا، چاہے آگے کنیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، فی الحال تو نہیں ہو رہا، کنیکٹ کرنے کے لیے زیر لگا دی جاتی ہے، تو یا صاحبہ یہ سجنی،
اے جیل کے، اے قید کے میرے ساتھیوں، بلکہ میرے نہیں، یہ یا متکلم نہیں ہے، اے جیل کے ساتھیوں، اے قید کے ساتھیوں، اور ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے؟ صاحبانی، دو ساتھیوں، اے قید کے دو ساتھیوں۔ تو یہ والا پوائنٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کیسے نون گرا، پھر کیسے حالت رفع سے حالت نصب میں آئے، اور آخر میں تو صرف کنیکٹ کرنے کے لیے آگے زیر لگا دی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سر کائنڈلی یہ مجھے پوائنٹ بتائیں۔ ریپیٹ، یہ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں، یہ تھوڑا کلیئر نہیں ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بالکل میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ریپیٹ ہو جائے آپ کی ریکویسٹ پہ، آپ کی ڈیمانڈ پہ۔ یہ دیکھیے جی، یہ دو الفاظ ہیں، دو اسم ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، ان دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے تو ایک مرکب اضافی بنانا ہے۔ یہاں تک کوئی بات، اس نے جر میں جانا ہے، اس کا اعراب ہلکا ہونا ہے، تو یہ اعراب ہلکا ہوا، نون غائب، اعراب بالحرف، اور یہ کیا ہوا؟ یہ حالت جر میں چلا گیا۔ یہاں تک کوئی بات جو کلیئر نہ ہو بتائیے۔ صاحب السجن، نہیں یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس صاحبان ہو، صاحبانی، اور اس کو آپ نے حالت نصب میں لے کے جانا ہو، تو یہ والا آپ کو رول یاد ہوگا کہ الف یا سے بدل جاتا ہے، صاحبانی سے صاحبینی ہو جاتا ہے۔ جی جس طرح مسلمون مسلمانی ہو جاتا ہے، مسلمینی ہو جاتا ہے نا، مسلمانی ہوتا تو مسلمینی ہو جاتا، تو جی صاحبانی صاحبینی ہو جاتا۔ تو اب نون اگر سے پہلے گر چکا ہے تو ہمیں وہ سچویشن تھوڑی سی اجنبی سی لگ رہی ہے، لیکن ہونا اب بھی وہی ہے کہ یا لگنے سے یہ حالت رفع، یہ والی حالت رفع نون کے بغیر ہے لیکن پھر بھی حالت رفع ہے، وہ اس الف کو اب یا سے تو بدلنا ہے نا، جیسے صاحبانی سے تو صاحبینی نہیں ہوتا، تو وہ الف کی ہ جگہ یا آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک۔ اگر نون ہوتا تو آپ کو یہ اجنبیت محسوس نہ ہو رہی ہوتی، صاحبانی سے صاحبئی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اب صاحبہ سے صاحبئی ہو رہا ہے کیونکہ نون موجود نہیں ہے، یہ نئی سچویشن ہے، لیکن رول وہی ہے۔ اب دیکھیں آگے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ زیر زیر لگا دی، کسرہ لگا دی، تو یا صاحبہ یہ سجنی، اے ہ قید کے دو ساتھیوں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ کلیئر ہوا یا ایک ہ دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں؟ سر نہیں، یہ جو بات یہ ہے کہ جب یاد آئے گا اس کے ساتھ، مرکب کے ساتھ آئے گا تو نون گرے گا پہلے، ہاں ویسے ہی جی، مرکب میں نون گرتا ہے، مرکب میں نون گرتا ہے، تو جب مرکب میں نون گر کے بقیہ جو رہ گیا، وہ بقیہ کو نصب میں جانا ہے، ہاں تو اس جی، کا صحیح نصبی حالت کو دینے کے لیے یا لگانی پڑے گی، کنیکٹنگ نہ ہے، بالکل، یا ہے، سوری کنیکٹنگ یا ہے۔ نہیں نہیں، یا کے نیچے زیر کنیکٹنگ ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ صحیح دیکھیے گا ذرا، صحیح صحیح اور یہ جو آپ کہہ رہے صحیح۔ ہیں نا، نون نون مرکب میں گرتا ہے، نون مرکب اضافی میں گرتا ہے، مرکب اضافی میں اعراب ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور مرکب ہو تو شاید نون نہ گرے، یقیناً نہ گرے۔ مرکب اضافی میں ہم کہتے ہیں کہ مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، تو مرکب اضافی، یعنی اس کو ریورس میں آرڈر میں چلتے ہیں نا کہ بھائی یہ نون کیوں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے، وہ ریورس چلنے کی بجائے سیدھا چل رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جناب یہ دو لفظ ملیں گے تو مرکب اضافی بنانے کے لیے نون گرانا پڑے گا، اعراب ہلکا کرنا پڑے گا، تو یہ بن گیا۔ اب آگے جب یا لگتا ہے تو یہ آپ کا مضاف جو ہوتا ہے، اس کی حالت رفع حالت نصب میں بدلتی ہے، تو یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ زیر زبر تو ہے نہیں، الف ہے آخر میں، اور یہ وہی الف ہے جو یا میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہ یا صاحبہ یہ سجنی حالت نصب میں کیوں گیا؟ یا لگنے کی وجہ سے۔ یا کیا حالت نصب ہر چیز کو لے جاتا ہے؟ نہیں، جو مرکب اضافی اس کے سامنے اگر آ جائے، آپ نے پکارنا ہے مرکب اضافی کو، تو مرکب اضافی میں جو مضاف ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جیسے عبداللہ سے یا عبداللہ ہو گیا تھا۔ اب بتائیے جی، کچھ بہتر ہوا کانسیپٹ؟ سر اب ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ چلے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیے گا، اور اس میں جو ابھی ہم نے کنورسیشن کی ہے اس کو دوبارہ سے سن لیجیے گا، یہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس سے دو دو ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ پرانی بھی ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس میں زیادہ سسٹمیٹکلی یا زیادہ بہتر ایکسپلین کیا ہو، تو ان کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہاں پر آگے کئی دفعہ لوگ ایکسپرٹ لوگ بھی، یا ایکسپرٹ تو خیر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کئی ذرا ایڈوانس لیول کے لرنر بھی پھنس جاتے ہیں۔ ہم ذرا آگے چلتے ہیں جی۔ سر جی 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 پلیز۔ سر السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह الله. जी सर, मैं थोड़ा बताऊँ थोड़ी सी जो मुझे नॉलेज है। जी प्लीज. सर नाम में है ना, कायदे के तौर पे भी ये है कि जब तस्निया होता है तो तस्निया की हालत रफ़ी जो होती है, वो जैसे हम जब हालत रफ़ी में बोलते हैं जा रजुलानी, हाँ तो जी. जब इसमें हम इसको तस्निया में जब वही आपकी बात कि वो इधर या लगेगा तो अब हालत रफ़ी इसकी साहिब बस सीजनी आएगी, है हाँ ये जी. हालत रफ़ी इसकी, जी जी ठीक है? बिल्कुल. लेकिन जब हम इसको ज़ाहिर है पीछे कॉन्टेक्स्ट जो भी बात चल रही होगी, तो हालत रफ़ा में ये फ़ाइल बन रहा होगा, सही? बिल्कुल सर ठीक है जब जी. आता है मफ़ऊल में, जैसे हम बोलते हैं राइतु रजुलैनी, ठीक है? अब हम्म. वहाँ मैंने देखा 2 मर्दों को। अब जब मफ़ऊल बन रहा है, जब मफ़ऊल बनेगा उसमें ये या है ना, तो हम्म. नून तो उसका गिर जाता है और जब या आती है सिर्फ़ ठीक है. रजुलई हो गए, तो फिर या जब आएगी तो या को आगे हमने कसरा दे दिया आगे मिलाने बिल्कुल के ठीक लिए। है वो तो ये एग्जैक्टली. इसकी हालत मफ़ऊली सॉरी, हाँ जी सर, मफ़ऊली है। मैंने देखा 2 अ क्या जेल के 2 साथियों को, हाँ जी बिल्कुल ठीक है? ऐसे. ये देखने वाली बात। ठीक है. तो वो आपने जो बात एक्सप्लेन की है बिल्कुल इसी इन्हीं रूल्स पे वो चल रहा है कि पहले किस तरह से नून गिरा और बाद में किस तरह से जो आखिर में जो अलिफ है जो रफ़ा की अलामत है वो या में बदल जाएगी ताकि नस्ब में आ जाए. आपने जो मिसाल दी है उसमें ये है कि इस चीज़ को जो हमने किया है वो फ़ाइली और मफ़ऊली हालत से देखा है. और यहाँ पर सिर्फ फ़र्क जी, ये है कि यहाँ पर वो मफ़ऊली हालत तो नहीं बन रहा लेकिन मुनादा बन रहा है. और मुनादा भी उस सूरत में जबकि वो मुरक्कब इज़ाफ़ी हो तो वो हालत तस्नीया होगा हाँ और जी तस्निया जी, होगा. नहीं अगर तस्निया की बजाय आगे मिसाल अगर आ जाती है हमारे पास जमा की भी तो जमा में भी अगर जमा की भी जी, मुस्लिमू ना होता तो मुस्लिमीना हो जाएगा. और वहां जी, पर भी ऐसे यही ही है रूल्स सर। अप्लाई होंगे शायद ये बनु इस्माइल में ऐसे ही हो जाए. तो बिल्कुल आपने एग्जैक्टली जो है सही वाज़ेह बिल्कुल कर सर, दिया. जी। और सिचुएशन सिर्फ ये थी कि वहां जो आपने मिसाल कोट की है उसमें फ़ाइल से मफूली हालत में जा रहे हैं और यहाँ पर हम या लगने की वजह से मुनादा बन रहा है. तो उसके हाँ, साथ मन सलूक वही हो रहा है दोनों सूरतों में. चलें जी आगे जी चलते सर। हैं. बनूना. बनूना क्या कहते हैं जी बेटों को कहते हैं. और इसराइलू दो लफ्ज हैं इन दोनों के ऊपर भी अब वही बीतेगी. पहले तो इन दोनों को आपने मुरक्कब इजाफी बनाना है. तो ये एराब हल्का करना है. सबसे पहले मुजाफ का नून गिर जाएगा तो ये बनू हो जाएगा. और इसराइलू इसराइला हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. ज्यादा बड़ी बात जो हुई है जो थोड़ी सी है तो सिंपल ही लेकिन फिर भी जो वाज़ेह एक तब्दीली है नून गिर गया एराब हल्का करने के लिए मुजाफ का. तो बनू इसराइला. अब या लग जाएगा. अब या का क्या फंक्शन होगा इसके ऊपर. या ने बनू को तब्दील कर देना है रफा से जर में रफा से नस्ब में. तो बनू बनी हो जाएगा या बनी इसराइल. तो ये आपके पास इधर इन्होंने कसरा नहीं दी हुई होनी चाहिए थी मिस प्रिंटिंग है. या बनी इसराइला हो जाएगा कि जब भी आपने इसराइल के बेटों को पुकारना है या उनकी कौम को या उनकी ज़ुर्रियत कहना चाहिए पुकारना तो या बनी इसराइल इस तरह से होता है. बनू से बनी. और हम ज़्यादा फेमिलियर भी बहुत ज़्यादा इस फ्रेज़ से या बनी इसराइल. इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जो या बनी आदम भी इसी रूल के तहत होगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है. इस पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा और फ़ोकस करते-करते अपने आप को पढ़ाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी. और इस टॉपिक की जो आखिरी बात है आम तौर पे आखिरी से आगे फिर कोई स्लाइड निकल आती है लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी है कि इसी तरह से जब हम या अल्लाह को इकट्ठा करते हैं या अल्लाह को तो वो कोई फ़र्क वैसे तो पता पड़ने वाली बात नहीं है. तनवीन भी नहीं है भी मुफ़रद. अल के बगैर भी एक लिहाज से कहा जा सकता है ज़ाती नाम पूरा एक समझा जाए इसको तो. वैसे तो अल इला वाले कॉन्सेप्ट में अगर हम ना जाएँ तो ये या अल्लाहु जो होता है उसको अरबी अल्लाहुम्मा कहते हैं. यानी अल्लाहुम्मा का वही मतलब है जो या अल्लाह अल्लाह को पुकारा जाए या कह के तो अल्लाहुम्मा बन जाता है. तो ये भी एक फ्रेज़ है जो कि हरफ़ निदा के साथ बनती है लेकिन शक्ल अपनी बदल देती है. ठीक है जनाब ये हमारा टॉपिक था. है कहने को देखने को बहुत छोटा-सा है. बुक में भी अगर हम जाते हैं तो शायद 1 डेढ़ सफ़े का है. लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है और काफ़ी दिलचस्पी से पढ़ना और पढ़ाना होता है हमें इसको. तो ये मुनादा था जी. इसके साथ आपका एक और माइलस्टोन अचीव होता है जुमला इस्मिया का इख्तिताम. और अब आगे है जुमला फ़ेलिया.
جملہ فعلیہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگلا ٹاپک پچھلے سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ بھی کافی وسیع ایک ٹاپک ہے. تو ابھی جاری رکھیں جی، یا اس کو ابھی اختتام پذیر کیا جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. یہ جو ہم نے آج حروف ندا پڑھا ہے، اس میں ایک سوال صرف میں کہوں گا آپ سے کہ یہ یا تو ہم نے پڑھ لیا، یا کے علاوہ بھی حروف ندا ہیں کوئی؟ جی، یا کے علاوہ جو ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ یا ایوہا اور یا ایتوہا، کہ اچھا یا اچھا، ان کے صحیح کمبینیشن میں آ جائے گا. صحیح. وہ تو یا کی تبدیلیاں ہیں نا، ہاں یعنی جی. یا ماڈیفیکیشنز کر رہا ہے. جی تو میں ایک اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا، پھر آپ اس میں کریکشن کر دیں کہ یہ یا کی نا 4 تبدیلیاں میں نے دیکھی ہیں. پہلے کہ اگر حروف مفرد ہو تو اس کی ایک تنوین کو گرا دیتا ہے، جیسے زیدن ہے، یا زیدن نہیں ہوگا، یا زیدو ہوگا. جی تو اس بالکل کی ٹھیک ایک ہے. تنوین جو ہے وہ ہو جائے گی، گر جائے اور گی. لیکن اور یہ اس وہ کے لیے ہوگا اور جہاں ایک الف. اس سینسیشن میں ایک وہ ہم نکرہ سے معرفہ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ ان والی آواز جی ختم ہو جاتی. جی جی آگے چلیں. جی. ویسے ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی، یا تو ال ہوگا یا تنوین والی ہوگی. تو جو ہاں جتنے جی تنوین والے ہوں گے وہ گر جائیں گے سر. ایک بات تو ٹھیک یہ ہے. ہو گئی. صحیح. دوسری بات سر یہ ہوگی کہ جتنے معرفہ ہیں، وہ معرفہ جو بھی ہیں ان کے اندر یہ ایک چیز ہوگی کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا مذکر ہیں یا مؤنث. اگر مذکر ہیں تو اس کے اندر ایوہا لگ جائے گا اس چیز سے پہلے، باقی وہ ویسی رہے گی. اس کو کچھ نہیں کرنا، معرفہ کو کچھ نہیں کرنا، صرف یا ایوہا کرنا ہے. اس یا کو یا ایوہا میں تبدیل کر دینا اور باقی اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے. بالکل، اور معرفہ کے علاوہ وہ اسپیسیفکلی ال والے معرفہ، یہاں زیادہ جو مین پلیئر ہے نا وہ ال ہے. یہ سب جی کچھ یہ ایوہا ال کی خاطر آ رہا ہے. جی بالکل، باقی بات ٹھیک صحیح آپ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. سو ال والی جو معرفہ ہیں، جو ال والے معرفہ ہیں، اس کے اندر یا ایوہا، اور اگر فیمیل ہوگی یعنی مؤنث تو اس میں ایوہا تائے تانیس ٹائپ چیز آ جائے گی. یا ایتوہا آ جائے گا. ایوہا تو ہتوہا آ جائے گا، یعنی تا الف آ ایتوہا. جائے گا. ہاں جی، ہاں ایتوہا آ جائے. میں پروناؤنس نہیں کر پا رہا. ایوہا ہاں چلیں. نہیں، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ کے تسلی سے پروناؤنس کریں. ایتوہا. ایو ایاتوہا. ایاتوہا ایسے کہہ لیں. جی ایاتوہا. اور تو یہ بالکل جو ویسے بھی آپ ایاتو. تلاوت میں ایتوہا النفس المطمئنہ تو بہت دفعہ سنا اور جی پڑھا ہوگا نا آپ نے. جی اس جی سے یاد رکھیے گا ایاتوہا. اس کو. جی. تو وہ اس میں نفس جو ہے وہ فیمیل ہے نا، متفرق فیمیلز میں آ جاتا ہے. جی جی جی. وہ جو متفرق فیمیل. اچھا اینی وے. تیسری چیز جو ہے کہ اگر یہ اس میں ہے مضاف یا مضاف الیہ ہے تو اس میں نصب والی حالت میں لے جائے گا. مضاف اور کو. ایک مضاف کو نصب والی حالت میں لے جائے گا. لیکن اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں جو ہیں وہ ایسے مرکب ہوں، جیسے مرکب نہیں، جیسے پلورل میں ہوں، جیسے صاحبانی ہے یا صاحب مسلمانی ہے یا مسلمینی ہے، تو اس کو پھر جو ہے نا اس کے نیچے اس میں اسٹیپس ہیں. پہلے اعراب گرے گا، پھر کنیکٹو چیز لگے گی، پھر اس کا کنیکٹو چیز کا اعراب لگے گا. یعنی یا جی جی. لگے گی پھر اس کا اعراب لگے گا. ہاں جی. یہ اور ایک چیز اور ہے کہ جو جیسے اب اللہ کے لیے یہ شاید اسپیسیفک ہو کہ جہاں ہم یا اللہ ہے تو ہم یا اللہ کو بدل دیں گے اللہم. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہم ہم کہتے ہیں، کیا اس کا مطلب، کیا آپ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کو ہی ندا دے رہے ہیں اصل میں؟ بالکل اسی طرح سے یا ربنا، یہ بھی ربنا ہو جاتا ہے. اور ربی جو ہے یہ بھی یا ربی ہے. یہ جو اس وقت آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ جی دو چیزیں بھی بالکل ایسے ہی ہیں. سمپل ربی از ایکچولی یا ربی، اے میرے رب. ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے جی جناب. اس کے علاوہ چھوٹی سی ایک بات میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ آپ جو ہے تھوڑا سا آپ نے کہا نا کہ جہاں جمع آ جائیں گے یا جہاں تثنیہ آ جائے گا، تو سمپل اس سے بھی زیادہ جنرلائزڈ فارم میں یہ رکھیں کہ جہاں پر بھی مرکب اضافی ہوگا، تو جو مرکب اضافی میں جو مضاف ہے اس کو آپ نے حالت نصب میں اس کا آپ نے اعراب گرانا ہے اور اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکا کرنے کے لیے دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو نون گرانا پڑے گا اور یا پھر اس کی تنوین کو سنگل کرنا پڑے گا. ایسے بھی تو تھا نا کہ آپ نے یا تو نون گر جاتا ہے، اعراب دوسرے طریقے سے کیسے ہلکا ہوتا تھا، تنوین سنگل ہو جاتی ہے. یہ بھی اگر صحیح آپ کو یاد ہو تو وہ کیس صحیح. یہاں ڈسکس نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے آخر میں مضاف میں دو زبر آتی ہے، دو زیر آتی ہے، دو پیش آتی ہے، تو وہ سنگل رہ جائے گی. لیکن یہاں پر اعراب حرف والا معاملہ تھا تو یہاں پر نون گرنا تھا. باقی ماشاءاللہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جو آپ نے ایکسپلین کر دی ہے. تو دس واز دا کنکلوژن جی انشاءاللہ تعالی. تو باقی جی جی کچھ سر کہنے والے ہیں؟ اللہم کو ایکسپلین کریں تو؟ آپ کائنڈلی ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو.
یا آپ جسٹ پوچھنا چاہ رہی ہیں میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں؟ جی مجھے پوچھنا ہے سر، اللہم ہاں جی، کیسے بنا؟ ہاں جی، یہ جو اس وقت یہاں جتنی ایکسپلینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ یا اور اللہ کو ملا کے اللہم کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے بنا، کیسے کمپوز ہوا، یہ اہل زبان نے اس کو، اس پورے فریز کو اللہم میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی اور اس کی مزید فردر جو ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ کیسے بنا۔ اتنا ہے کہ جب یہ یا اور اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کو اس انداز سے بھی پکارا جاتا ہے، یا اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، مطلب دونوں کا سیم ہی ہے۔ ٹھیک۔ اگر سر اگر اس کا فرض جو نحو جی میں قاعدہ، سوری سر، جی جی قاعدہ بتا دیجیے اگر کوئی ہے تو اس کا۔ سر نحو میں اس کا قاعدہ بیان یہ ہوا ہے، ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب مقام دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک استعمال کیا جاتا ہے نا، تو حرف ندا جو یا شروع میں لگائی جاتی ہے، اس ہاں کے جی، بدلے آخر میں میم مشدد کو لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اللہم بنا۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ، چونکہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہاں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جی جائے گی، اس لیے صرف یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ہی کے جی یعنی ہاں، اسی ویسے تو اسی کے ہر لیے ایک کو آئے گا۔ پکارنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا، ہوں تو ہوں وہ ہوں جب اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل ہی پکارا جائے گا تو اللہم پکارا جائے گا۔ صحیح۔ تو میں یہ جو آپ نے بات بتائی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کنفرم کیجئے گا کہ میں صحیح سمجھاؤں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے دعا کے لیے تو شروع میں جو یا ہوتا ہے اس کو ہم آخر میں لے آتے ہیں، اور آخر میں لے کر آتے ہیں تو وہ یا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے میم مشدد میں۔ باقی وہ ساری جی ڈکٹیشن وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ آخر میں اس کے ہے آ رہی ہے، اور یہ ہے جی دو چشمی بن جائے گی۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو مقدم کرنے کے لیے اس کا نام پہلے آ گیا، اور جو حرف ندا ہے وہ بعد میں شفٹ کر دیا، اور وہ اس کی شکل بدل گئی۔ اسی طرح سے جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ایا کیا چیز ہے، ایاک، یہ بھی بالکل کچھ اس کی ایسی ہی ایکسپلینیشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جی اللہم والا معاملہ بھی کسی حد تک ہم نے مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے پکارنا ہے تو حرف ندا ہٹ جائے گا، اللہ کا نام مقدم ہو جائے گا، اور اس کی انڈیکیشن کے طور پہ، یا کی انڈیکیشن کے طور پہ میم مشدد بعد میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ جی، آپ نے ایک اور چیز کلیئر کر دی، علم میں اضافہ کر دیا۔ تو اب کوئی اور بات اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل 9 بجے یہ تک بنی اسرائیل کا بھی سمجھاتے ہیں تھوڑا، بنی بنو سے اسرائیل کا۔ جی جی، اب وقت تھوڑا سا محدود ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس وقت کے اندر اندر اس کو کر دوں۔ دیکھیں جی، بنون کہا جاتا ہے بیٹوں کو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو اس طرح سے دیکھیں، بنون بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر میں کرسر چلا رہا ہوں، یہ حالت رفع میں ہیں۔ اور اب کرنا کیا ہے کہ جب یہ مضاف بنے گا تو اس کا آپ نے اعراب ہلکا کرنا ہے۔ اعراب ہلکا کیسے کرنا ہے؟ یہ چونکہ تنوین نہیں ہے، نون ہے، نون گر جائے گا تو یہ بنو ہو جائے گا، اعراب ہلکا ہو گیا، اور اسرائیلو سے اسرائیلہ بن گیا، یہ اسرائیلہ حالت جر میں چلا گیا۔ بعد والی چیز حالت جر میں جاتی ہے، پہلی والی چیز کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، مرکب اضافی کا اصول ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب یا لگے گا، یا اثر انداز ہوگا، یا تو کیا کرے گا؟ یا اس بنو کو جو کہ حالت رفع میں ہے حالت نصب میں لے کے جائے گا، تو واو یا میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یا بنی اسرائیلہ ہو جائے گا، جہاں پر کسرہ موجود نہیں۔ تو یہ آپ کے پاس یا بنی اسرائیل، اور بالکل اسی پیٹرن پہ یا بنی آدم بھی آ جائے گا۔ ہوپ فلی کلیئر ہو جائے گا۔ جی جی الحمدللہ۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ اور جی کوئی بات؟ پھر اس کو وائنڈ اپ کریں۔ نہیں سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلے جی، جزاک اللہ، صبح جزاک اللہ، پر کل انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے پوری امید ہے کہ دوبارہ اپنا خیال ملاقات ہوگی۔ رکھیے جی۔ جزاک اللہ جی، آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔